نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں ہم کچھ الحاد کے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ ملحدین کون ہے، کب آئے، کس وقت آئے اور ان کا نظریہ کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں کیا باتیں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم الحاد اور ملحدین ان کی تعریف ذکر کریں گے، اور پھر یہ ذکر کریں گے کہ کیا ان کی تاریخ کیا ہے۔ مختصر سی تعریف ہم ان کے پہچانیں گے۔ تو دیکھو، الحاد یہ الحد یلحد الحادا، اس کا معنی ہے ہٹ جانا، مائل ہو جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا اور باطل راستے کی طرف مائل ہو جانا، اس کا نام الحاد ہے۔ لغوی اعتبار سے تو اس کا یہی مطلب ہے، کیونکہ جو ملحد ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور جو باطل راستہ ہوتا ہے اس کے طرف میلان کرتا ہے، اس لیے اس کو ملحد بھی کہتے ہیں۔ اور یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حق کو چھوڑ دینا اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرنا، اس کا نام الحاد ہے۔ تو وہ ملحد بھی کیا کرتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے اور جو حق ہے اس کے ساتھ باطل کو ایسا ملاتا ہے، اس کے اندر ایسی آمیزش کرتا ہے اپنی طرف سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ قرآن و حدیث کی پہلے تو مانتا نہیں ہے، اگر کچھ چیزیں مانتا ہے تو اس کی اپنی طرف سے ایک تشریح پیش کرتا ہے، تو یہ بھی حق کے اندر گویا باطل کی آمیزش ہے، تو اسی کو الحاد کہتے ہیں۔ اور ملحد بھی یہ کام کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ پھر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے، الانکار هو وجود اللہ تعالی، الالحاد هو انکار وجود اللہ تعالی۔ اور الحاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ ماننا یا کسی خدا کو نہ ماننا، اس کا نام الحاد ہے۔ مثلا اس میں اور بھی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، تو ایک تعریف بعض نے اس میں یہ بھی کی ہے کہ جو ایک خدا کو بھی نہ مانے اور کئی خدا کے تصور کو بھی نہ مانے، یعنی ان کے ہاں کسی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ایک خدا اور نہ بہت سارے خدا، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے طبقے آپ کو ملیں گے۔ ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو موحد ہوگا، یعنی صرف ایک خدا کو ماننے والا ہوگا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مشرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور کو بھی شریک کرتا ہے، یعنی جو ایک خدا کو نہیں مانتا بلکہ مختلف خداؤں کا قائل ہے۔ تو اب دیکھو، اس طرح کے طبقے تو دنیا میں موجود ہے، یا تو ایک طرف موحد ہوگا اور دوسری طرف مشرک ہوگا۔ تو لیکن یہ جو ملحد ہے یہ نہ موحد ہے نہ مشرک ہے، یعنی ایک طرف الحاد کرتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور جو دوسرے مشرکوں کی طرف بھی نہیں ہے کہ بہت سارے خداؤں کو مانے، اس طرح بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خدا کا تصور ہی یعنی خدا کے ذات کا تصور اور وجود ان کے ہاں ہے ہی نہیں، بس کسی کو نہیں مانتے۔ پھر اس میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو دہری ہوتے ہیں، دہری کہلاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں دہری، یعنی جو زمانے کو متصرف مانتے ہیں۔ دہر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں، تو جو زمانے کو ایسا متصرف مانے کہ گویا یہ جو زندگی اور موت ہے یہ دینے والا بھی زمانہ ہی ہے، یعنی ہمیں زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زمانہ۔ پھر زمانے کو بھی قدیم مانتا ہے اور اللہ کے وجود کا انکار کرے، اس کو دہری کہتے ہیں۔ تو تقریباً ملحد اور دہری یہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ان کی تاریخ کتنے تک بیان ہوئی ہے، مختصر تعریف بھی سن لیں۔ اچھا، اس میں ایک تعریف جو ملحدین کی وہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، بڑی زبردست تعریف۔ وہ یہ ہے کہ ملحد اس کو کہتے ہیں کہ جو حق کا تو اعتراف کرے
ملحد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو حق کا اعتراف کرے لیکن حق کہ جو قرآن و حدیث میں جس چیز کی جو تشریح ہے اس تشریح کو وہ نہ مانے بلکہ اپنے اعتبار سے اس کی کوئی تشریح پیش کرے، اس کو ملحد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی ہماری آیتوں کے اندر ایسا معنی پیش کرتے ہیں کہ جو معنی حقیقت نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے معنی پیش کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی الحاد ہے کہ قرآن و سنت میں جس چیز کی جو تشریح بیان ہوئی ہے اس کے بجائے وہ کوئی اور تشریح پیش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد۔ مثلا اب دیکھو قرآن و سنت میں ایک بنیادی عقیدہ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور یہ یعنی خاص جگہ ہیں جہاں پر مثلا جنت ہے تو یہ بھی ایک خاص جگہ ہے، اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، جنت کے اندر باغات ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں قرآن نے پورا اس کا تصور پیش کیا اور نقشہ اور ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح جہنم بھی ایک بہت بڑا یعنی عذاب کا ایک ٹھکانہ ہے، اور اس میں تکلیف ہوگی، آگ ہوگی، فرشتے ہوں گے، طرح طرح کے عذابات ہوں گے، یہ ساری چیزیں جہنم کا ایک نقشہ گویا قرآن نے اس طرح پیش کیا، قرآن و سنت نے۔ اب ملحد کیا کرتا ہے؟ جنت اور جہنم کو مثال کے طور پر مانتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن جنت اور جہنم کی یہ تشریح جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے یہ نہیں مانتا، بلکہ اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ مثلا جنت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جنت کوئی خاص جگہ نہیں ہے، وہ کوئی مستقل ایک ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ جنت نام ہے اس چیز کا کہ جب ایک بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے نا، اچھا عمل، پھر اس عمل کے بعد اس کو دلی طور پر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی دلی طور پر جو سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں دراصل جنت بھی اسی چیز کا نام ہے، یہ کوئی مستقل الگ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم بھی ہے کہ جہنم آدمی اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کے بعد انسان کے دل میں ایک قسم کی تکلیف اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، ایک غم اور ندامت ہوتی ہے، تو یہ جو پریشانی انسان کے دل میں آتی ہے دراصل اسی چیز کا نام جہنم ہے، اور کوئی مستقل طور پر الگ سے جہنم اور جنت نہیں ہے۔ یہ تو سری انکار ہے، دیکھو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الجنت حق والنار حق، یہ ساری چیزیں موجود ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور یہ مستقل ایک جگہ ہیں جس کے قرآن و سنت میں بہت واضح طور پر تشریح کی گئی ہے۔ تو اس سے الگ طور پر کوئی الگ سی تشریح پیش کرنا یہ الحاد ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یعنی دین کے اندر یہ سمجھو کہ سادہ الفاظ میں دین کے اندر کسی چیز کی کمی کر دینا اس کا نام الحاد ہے، اور اس کو اس طریقے سے نہ ماننا جیسے قرآن و سنت نے بیان کی ہے، تو یہ بھی الحاد ہے، اور یہ بڑی زبردست تعریف ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو اب مختصراً یہ پڑھتے ہیں کہ اب دیکھو دہری یعنی ملحد، اس میں اور عام کافروں میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو سارے کافر ہی ہیں، لیکن ملحد باقی کے اعتبار سے ذرا مفہوم کے اعتبار سے بڑا کافر ہے، مفہوم کے اعتبار سے بڑا، یعنی آپ دیکھیں مشرک ہے نا، تو ایک اعتبار سے چونکہ وہ بھی اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے، یا جس طریقے سے اللہ نے خود بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس طرح ماننا چاہیے، اس طرح نہیں مانتا ہے بلکہ شرک کرتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی کوئی اپنی تشریح ہے، دین کے اندر کمی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ ملحد ہوتا ہے۔ منافق ہے یا اس طرح کوئی بھی کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، دیگر جتنے بھی کفار ہیں، سب پر تقریباً الحاد کی تعریف کسی نہ کسی درجے میں فٹ آتی ہے، اس اعتبار سے کہ بھئی وہ چونکہ دین کی وہ تشریح جو قرآن و سنت نے بیان کی وہ نہیں مانتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس کی ایک تشریح بیان کرتا ہے، تو یہی تو الحاد ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے الحاد کا جو لفظ ہے یا ملحد یہ بالکل عام ہے، یعنی سب کافروں کو کیا ہے؟ شامل ہے، لیکن خاص اعتبار سے یہ ایک بالکل الگ ہی فرقہ ہے کہ جیسے ایک مشرک ہے وہ تو کسی نہ کسی خدا کا تصور پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، شرک کرتا ہے بہت ساری چیزیں، اسی طرح موحد جو ہوتا ہے مسلمان وہ بھی ایک خدا کو مانتا ہے، تو اس طرح ایک خدا کا وجود یا کہیں خدا کا وجود کسی کو بھی تسلیم نہ کرنا بنیادی طور پر الحاد اس چیز کا نام ہے، اور اس کو ملحد کہتے ہیں۔ پھر الحاد کی مختصر سی تعریف کیا ہے
الہاد اگر دیکھا جائے ملحد تو یہ کوئی نیا ابھی وجود میں نہیں آیا، یہ بہت پرانا ہے۔ یا یہ کہو کہ دنیا میں سب سے پہلے کفر کی بنیاد، میں نے بتایا تھا نا کہ مفہوم کے اعتبار سے الہاد بہت عام ہے، تو اس اعتبار سے دنیا میں سب سے پہلا انکار اور کفر یہ سارا الہاد کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ وہ اس طریقے پر کہ قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العزت نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو اس وقت سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو گویا اللہ کے حکم کا انکار ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور اپنی ایک تشریح پیش کی ہے تو یہ بھی الہاد کی قسم ہے، تو گویا الہاد کی ابتدا یہاں سے تقریباً ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی ایک جگہ نمرود کے بارے میں وہ بھی تقریباً ملحد ہونے کا ایک تصور اس نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے جب مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی زندگی اور موت کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ تو نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، یعنی گویا کہ زندگی اور موت میں حقیقی متصرف اللہ ہے، لیکن اس بات کو چھوڑ کر وہ خود اپنے آپ کو متصرف سمجھنے لگ گیا، یہ بھی الہاد کی ایک شکل ہے۔ گویا اس نے جو بندہ کیا تھا ایک طرف سے گناہگار تھا اس کو بری کر دیا، اور جو بندہ قسم کا مجرم تھا اس کو چھڑا دیا اور کہا دیکھو زندگی اور موت میں نے دی، جس کو مرنا تھا اس کو زندہ کر دیا اور جس نے زندہ رہنا تھا اس کو موت دے دی۔ تو یہ ایک بیوقوفانہ تصور اس نے پیش کیا اور بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں فرعون کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اس نے بھی کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں۔ اب دیکھو قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خود خدا کہنا، یہی تو الہاد ہے، یعنی اللہ کے وجود کا انکار، یا اللہ کے وجود کو تو مانے لیکن ایسے غلط تشریح پیش کرے کہ جس طرح کی تشریح آج سے پہلے کسی نے پیش نہ کی ہو، یا قرآن و سنت نے اس کی کوئی تشریح نہیں کی اور آپ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو یہ بھی الہاد ہے، گویا کہ یہ بہت پرانی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی الہاد کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، ورنہ آپ مطالعہ کریں سیرت کا تو آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک طرف جو صحابہ کرام تھے موحدین تھے جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک وہ تھے، دوسری طرف جو زیادہ تر مشہور مذہب تھا مکے میں وہ کیا تھا؟ شرک تھے، مشرک تھے، سارے لوگ تقریباً اکثر لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے، یعنی جو بتوں کو پوجتے تھے یا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، تو یہ شرک کا تصور بھی ان میں پایا جاتا تھا، یعنی ایک طرف ایک خدا کا تصور تھا، دوسری طرف کئی خدا کا تصور تھا۔ تو اس دوران کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو زندگی اور موت کا جو تصرف ہے یا متصرف ہے وہ زمانے کو مانتے تھے، جیسے میں نے کہا دہری ہے، تو یہ دہریت اس وقت بھی موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کے سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف ایک اشارہ فرمایا، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ جو کفار ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ملحدین، یہ کیا کہتے ہیں کہ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيا، ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا ہے، آخرت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی موت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی قیامت اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی موت کے بعد نہ دوبارہ زندگی ہے نہ پوچھ گچھ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو سب کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، یعنی دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کچھ بھی مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ ہونے والا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ نموت ونحیا، کہتے ہیں اسی دنیا میں ہی ہم مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ہمیں مارنے والا اور پیدا کرنے والا یا موت کے بعد دوبارہ زندگی اس طرح کا کوئی ذات موجود نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں۔ تو جب پوچھا جائے کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی زندگی یعنی خود ہی زندہ ہوتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، جب آپ تھے ہی نہیں تو کیسے اپنے آپ کو آپ نے پیدا کیا، زندہ کیا؟ اس طرح کے جب سوالات ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی ہمیں زندگی اور موت
یہ دنیا میں کائنات میں ہر چیز کے اندر جو تصرف آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہے، صبح و شام آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جو تبدیلی آتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ لاتا ہے۔ الا الدہر، یعنی زمانہ جو ہے وہ یہ سارا تصرف کرتا ہے اور زندگی اور موت کا ایک نقشہ یعنی زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تصور ہے جو قرآن نے ایک طرح کا پیش کیا ہے کہ بھئی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ اسی طرح جیسے پہلے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ ملحدین کیا کرتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، اپنا معنی پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحاد کی تاریخ ویسے بہت پرانی ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں کیا تھا، اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو ملحدین تھے، الحاد کرنے والے، یہ خود کبھی داعی نہیں رہے ہیں، اپنے اس عقیدے کے مستقل طور پر کوئی داعی نہیں رہے ہیں کہ اس کی دعوت دیتے۔ کیوں؟ اس زمانے میں چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، اور جب تک انبیاء تھے تو وہ عقیدے توحید کی دعوت دیتے تھے، تو ان کے دعوت اور اس تبلیغ کی وجہ سے یہ لوگ کبھی داعی نہیں رہے ہیں اور انبیاء داعی رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس دعوت کو پیش کرتے تھے، یہ جو دعوت ہے اس کو پیش کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے توحید کا۔ اس لیے توحید چونکہ زیادہ پھیلتا تھا، دوسری طرف یہ لوگ خود مدعی بھی نہیں تھے، داعی بھی اس کے نہیں تھے، تو جب داعی بھی نہیں تھے تو اس لیے زیادہ پھیلنے والا الحاد زیادہ پھیلے یہ والا چکر تو نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا وجود موجود ہوتا تھا، اس لیے اس کا ریشو اس وقت بھی ذرا کم تھا، یعنی الحاد کم تھا اور توحید زیادہ تھی، یا الحاد کم تھا لیکن خدا پرستی یہ زیادہ تھی، اللہ کے وجود یا کسی بھی خدا کا، مثال کے طور پر کسی نہ کسی کے ہاں خدا کا تصور موجود تھا، لیکن بالکل کسی خدا کو نہ ماننا اور زمانے کو ہی متصرف تسلیم کرنا، اسی کو ہر چیز میں ہیر پھیر کرنے والا سمجھنا، یہ چیز، یہ عقیدہ اس زمانے میں تقریباً کہیں بھی نہیں تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں تھا، الحاد پھیلتا نہیں تھا، دعوت اس کی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر 17ویں صدی میں آہستہ آہستہ اس کی تبلیغ، یعنی یہ ایک 17ویں صدی کے بعد اس کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اس طریقے سے کہ چونکہ اصل میں سائنس جو تھا، سائنس اس کا اصل اور بنیادی مقصد کیا تھا، جب مسلمان استعمال کرتے تھے، مسلمان اس چیز کا استعمال کرتے تھے، تو یہ جو سائنس تھا اس کا اصل اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم اللہ کو پہچانیں، یعنی اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے نئی نئی چیزیں یا کوئی بھی چیزیں ہم دیکھ کے، اصل مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم اپنے حقیقی خالق کو اور مالک کو پہچانیں، یعنی جو اتنے زبردست کائنات کا نظام چلانے والا ہے، یہ کوئی خود تو نہیں چلتا، اس لیے کہ جب دن اور رات آتے ہیں ترتیب سے، اس زمانے سے لے کر آج تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، ابھی تک اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں آئی ہے، تو اس وجہ سے کمی بیشی نہیں ہے، تو یہ چیزوں پر غور کر کے ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو تسلیم کرے، اللہ کو ماننے۔ تو اس لیے جو اصل سائنس کا مقصد تھا خالق کو پہچاننا، یہ ساری چیزیں پہچاننا، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھر 17ویں صدی کے بعد ختم ہو گئی، اور گویا انسانوں نے اس کو اپنے آپ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی اب اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ مقصد نہیں رہا، بلکہ صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے انسانی جو نفس ہے، خواہش ہے، وہ اس کی اصل بنیاد بن گئی اور مقصد بن گیا۔ چنانچہ مثال کے طور پر جیسے ایک نظریہ یہ بھی اس وقت پیش آیا کہ میں، جیسے ایک فلسفر نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مطلب میں موجود ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، اس کا مطلب میں موجود ہوں، یعنی اس طرح کا تصور پیش کیا کہ میں سوچ سکتا ہوں، اس کا مطلب میں موجود ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ اگر اتنا سوچتا ہے نا کہ مطلب میں اس بات کو سوچ سکتا ہوں، چونکہ میری سوچ میں ایک بات آ رہی ہے، یہ صلاحیت اور قوت میرے اندر موجود ہے کہ میں ایک بات کو سوچ سکتا ہوں، تو جب یہ بات میرے اندر موجود ہے، باقی جو مجھے دنیا کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ دن اور رات، صبح و شام، لوگ اور آنا جانا، سردی گرمی، یہ ساری چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہے، اس کا بنیاد اگر دیکھا جائے، یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک خواب ہو سکتا ہے یہ ایک خواب ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن چونکہ سوچنے والا میں خود ہوں، میں اس بات کو سوچ رہا ہوں، یا یہ خواب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں،
اس لیے میں ہوں یہ تو یقینی ہے، باقی کچھ ہے یا نہیں ہے اس کا ایک الگ چیز ہے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحاد کی وجہ سے اس سائنس نے اپنے حقیقی مقصد کو چھوڑنے کے بعد یہ جو انسانی نفس خواہش ہے، نفس اور خواہش ہے، یہ چیز اس کا اصل مقصد بن گیا، اور گویا اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا یہ اس کا مقصد جو تھا، مقصد عظیم، یہ فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی آہستہ آہستہ اس سائنس کی وجہ سے، سائنس کے غلط استعمال کی وجہ سے، یعنی اس کا جو الحاد ہے، الحاد کی بنیاد آہستہ آہستہ مضبوط ہونی شروع ہو گئی۔ پھر 18ویں صدی میں یورپ کے اندر جب مذہبی پابندیاں لگ گئی، یعنی لوگوں پر مذہبی پابندیاں اس طرح لگنی شروع ہو گئی کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے ہیں، جب اس طرح کی کچھ نہ کچھ پابندیاں مذہبی لوگوں پر لگنی شروع ہو گئی تو چونکہ یہ لوگ تو لامذہب تھے، الحاد ملحدین یہ تو لامذہب تھے، اس لیے جب مذہبی لوگوں پر پابندی شروع ہو گئی تو اس کے مقابلے میں یہ جو لامذہب تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو تھوڑی اور تقویت اور مضبوطی ملنی شروع ہو گئی، تو اس اعتبار سے بھی یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 19ویں صدی ہجری میں 19ویں صدی ہجری نہیں، عیسوی میں پھر کیا ہوا، سب سے زیادہ تقویت اس کو اس زمانے میں ملنا شروع ہو گئی۔ اور وہ کیوں ملنا شروع ہو گئی؟ چنانچہ اس زمانے میں پھر اس طرح کے بڑے بڑے جیالوجسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ماہرین آئے، اور انہوں نے اس الحاد کو یعنی فلسفے کی بنیادوں پر منظم کرنا شروع کر دیا، اور فلسفے کے طور پر اس فلسفے کا جامہ اس کو پہنا دیا، اور پھر اس کے باقاعدہ سے وہ لوگ مدعی بن گئے۔ پھر اور بھی بہت سارے ماہرین آئے اور ہر ایک نے اس پر محنت کی اور عجیب عجیب طرح سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا اور اللہ کی ذات سے دور کرنا شروع کر دیا، اور اسی سائنس کو یعنی اپنا سب کچھ ماننا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ بھئی زمانہ اور یہ سب کچھ ہی اصل ہے۔ جب یہ چیزیں شروع ہو گئی پھر اس میں اسی تقریباً 19ویں جو صدی ہے اس میں یا اس کے آس پاس پھر ایک شخص آیا جس کا نام تھا چارلس ڈارون۔ یہ جو چارلس ڈارون تھا، اس ڈارون نے ایک عقیدہ پیش کیا، ایک نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ ایسا نظریہ تھا جس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء، یہ نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کو پھر تقریباً اتنی تقویت ملنا شروع ہو گئی کہ گویا کہ اب پورے الحاد کی بنیاد وہ یہ نظریہ ارتقاء بن گیا۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔